کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا ہفتہ آیا جس میں اتنا علم ضائع ہو گیا جتنا پورے رومن امپائر کے زوال میں بھی نہیں ہوا؟ نہ کوئی زلزلہ آیا، نہ کوئی وبا پھیلی، نہ صدیوں پر محیط زوال ہوا۔ یہ سب کچھ چند ہی دنوں میں انسانوں کے ہاتھوں ہوا۔ یہ کہانی ہے اس دن کی جب دنیا اپنی تاریخ کھونے والی تھی۔ قرون وسطیٰ میں جب یورپ علمی تاریکی کے دور سے گزر رہا تھا، مشرق میں ایک شہر ایسا تھا جو پوری دنیا کو روشنی فراہم کر رہا تھا۔ اس شہر کا نام بغداد تھا۔ بغداد محض ایک دارالحکومت نہیں تھا، بلکہ یہ انسانی تہذیب کا علمی مرکز تھا۔ یہاں ریاضی نئی شکل اختیار کر رہی تھی، طب ترقی کر رہی تھی اور فلکیات ستاروں کے راز سمجھنے میں مصروف تھی۔ دنیا کے مختلف خطوں سے علماء بغداد کا رخ کرتے تھے، کیونکہ یہاں علم کو طاقت سمجھا جاتا تھا۔ بغداد کے دل میں ایک ایسا ادارہ قائم تھا جس کی مثال اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس کا نام بیت الحکمہ تھا، جسے آج ہم ہاؤس آف وزڈم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صرف ایک لائبریری نہیں تھی، بلکہ یونیورسٹی، تحقیقی مرکز اور ترجمہ ادارہ بھی تھی۔ یہاں یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہوا، فارسی اور ہندی علوم کو نئی زندگی ملی اور اسلامی سائنس نے وہ بنیاد رکھی جس پر بعد کی دنیا کھڑی ہوئی۔ بہت سی ایسی کتابیں تھیں جو پوری دنیا میں صرف یہیں موجود تھیں۔ نہ ان کی کوئی نقل تھی، نہ کوئی بیک اپ، نہ کوئی محفوظ مقام۔ یہ اسلامی سنہری دور محض علم کو محفوظ کرنے کا دور نہیں تھا، بلکہ علم کو آگے بڑھانے کا زمانہ تھا۔ مسلمان علماء نے یونانی غلطیوں کی تصحیح کی، ریاضی کو ایک نئی زبان دی اور تجرباتی سائنس کی بنیاد رکھی۔ بیت الحکمہ میں ایک عالم کو اس کی کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جو یقین رکھتی تھی کہ اصل طاقت علم ہے۔ مگر مشرق سے ایک ایسی طاقت ابھر رہی تھی جس کی سوچ اس سے بالکل مختلف تھی۔ منگول دنیا کی سب سے خطرناک فوج بن چکے تھے۔ ان کی طاقت علم یا تہذیب میں نہیں، بلکہ رفتار، نظم و ضبط اور خوف میں تھی۔ ان کے نزدیک کتاب کمزوری تھی، عالم غیر ضروری تھا اور شہر صرف دو راستوں میں سے ایک کے لیے ہوتے تھے، یا مکمل اطاعت یا مکمل صفایا۔ بغداد ان کے راستے میں ایک اور شہر تھا، چاہے وہ دنیا کا علمی مرکز ہی کیوں نہ ہو۔ سن 1258 میں جب منگول فوج بغداد میں داخل ہوئی تو یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک منظم تباہی تھی۔ مورخین اور آئین شاہدین کے مطابق شہر کو بے رحمی سے برباد کیا گیا۔ علماء قتل کیے گئے، لائبریریاں جلائی گئیں اور بے شمار کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق دریا سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ مورخین اس بیان کی شدت پر بحث کرتے ہیں، مگر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ نقصان ناقابل تلافی تھا۔ بیت الحکمہ جو صدیوں کی محنت کا نتیجہ تھا، ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ یہ نقصان صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کا نقصان تھا۔ صدیوں پر محیط فلکیاتی مشاہدات ختم ہو گئے، نایاب طبی تجربات ضائع ہو گئے، فلسفیانہ مباحث ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے اور ایسے ریاضیاتی نظریات مٹ گئے جن کا ہمیں شاید کبھی علم بھی نہ ہو سکے۔ سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اصل میں کیا کچھ کھویا ہے۔ اکثر تاریخ میں اس واقعے کو مسلمانوں کے زوال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، مگر حقیقت میں یہ زوال نہیں، بلکہ ایک تہذیبی قتل عام تھا۔ جب علماء مار دیے جائیں، ادارے ختم کر دیے جائیں اور اجتماعی یادداشت مٹا دی جائے تو کوئی بھی تہذیب فوری طور پر سنبھل نہیں سکتی۔ بغداد کا زوال آہستہ آہستہ نہیں آیا، بلکہ ایک ہی جھٹکے میں آیا۔ پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ کچھ گمنام لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کچھ لائبریرین کتابیں مسجدوں کی دیواروں میں چھپا گئے، کچھ علماء کتابیں کپڑوں میں سی کر شہر سے نکل گئے اور کچھ تاجروں نے علم کو تجارتی راستوں سے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ یہی چند نسخے دمشق، قاہرہ اور اندلس پہنچے اور بعد میں یہی علم یورپ کی نشاط ثانیہ کی بنیاد بنا۔ یہ ایک تلخ مگر اہم حقیقت ہے کہ یورپ کی ترقی بغداد کے محفوظ کیے گئے علم کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ دنیا نے آگے بڑھنا اس لیے سیکھا کیونکہ بغداد نے کبھی سب کچھ محفوظ کیا تھا۔ آج ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم محفوظ ہے، مگر بغداد بھی یہی سمجھتا تھا۔ یہ تاریخ ہمیں ایک سوال چھوڑ کر جاتی ہے، اگر آج ہماری ڈیجیٹل یادداشت مٹ جائے تو انسانیت میں سے کیا بچے گا؟ سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، فوجیں بکھر جاتی ہیں اور شہر جل جاتے ہیں، مگر جب علم ختم ہوتا ہے تو انسانیت پیچھے چلی جاتی ہے۔ بغداد کا زوال ایک شہر کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ انسانی یادداشت کا قتل تھا، اور یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔